السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہن، یہ پوچھ لیا جمعے کے دن مونچھے اور ناخن تراشنا، ناخنوں کو کٹوانا، مونچھے بھی کٹوانا اچھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کان یکلم اظفارہ ویقص شاربہ جی یوم الجمعہ او کما قال۔ محترم بھائی، مسند بازار 8291 نمبر 8291 نمبر پر یہ حدیث ہے، بالکل موجودہ جو پوسٹ میں نمبر دیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو درج کیا ہے، پھر اس کے اوپر جرح کی ہے۔ اس کی سند میں ابراہیم بن قدامہ ایک راوی ہے جو کہ قابل حجت نہیں ہے، اور اسی طرح امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یعنی مجمع الزوائد کے اندر علامہ حاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے انہوں نے طبرانی اوسط اور مسند بازار کی طرف کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 170 پر مجمع الزوائد میں، اور کہا ہے کہ وفیہ ابراہیم بن قدامہ قال بزار لیس بحجہ، کہ انہوں نے امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی جو جرح ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ ابراہیم بن قدامہ جو ہے یہ مجروح راوی ہے، اس پر ائمہ محدثین کا کلام ہے۔ پھر ایسے ہی تحفۃ المحتاج جو ہے اس میں بھی یہ روایت درج کی گئی ہے، تو الی ادلۃ المنہاج اس میں بھی اس روایت پر جرح ہے۔ یہ ہے حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن ملقن نے اس روایت کو جو ہے یہ تحفۃ المحتاج میں ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ 521 حدیث نمبر 657 پر، اور شروع ہی انہوں نے یہاں سے کیا ہے ان ابراہیم بن قدامہ بن جمحی سے، اور پھر یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ والی جرح بھی نقل کی ہے۔ پھر حافظ ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ الفاسی جو ہیں ان کا کلام بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، مطلب یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں اس روایت کو جلد 2 صفحہ 170 پر حدیث نمبر جو ہے وہ 660 پر اس کی تخریج کی ہے، مسند بازار اور طبرانی اوسط کے حوالے سے ہی انہوں نے درج کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی جرح ذکر کی ہے۔ مطلب یہ کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں، مطلب کہ جو بزار والی جرح ہے وہ جرح کو حافظ ابن حجر نے بھی تسلیم کیا ہے، اور ابن حجر کی تائید حاصل ہے اس حوالے سے۔ پھر یہ روایت ہے جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان الاعتدال میں، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے ذکر کی ہے، اور وہو خبر منکر، جس طرح کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ذہبی نے اس کو یعنی اس خبر کو منکر قرار دیا ہے، اور پھر انہوں نے حافظ عبدالحق اشبیلی ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا یہ بھائی روایت ثابت نہیں۔ باقی یہ ہے کہ ناخن جب بھی کاٹنے والے ہو جائیں تو ان کو کاٹنا چاہیے، کیونکہ یہ ناخن کاٹنا، مونچھیں صاف کروانا، اور اسی طرح جو ہے بغلوں کے بال اکھیڑنا وغیرہ یہ فطرت میں سے ہے، تو یہ عمل تو کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایک خاص دن کے ساتھ مقرر کرنا کہ یہ اس کے لیے ایک خاص دن ہے، اس کو تعین کرنا، اس کا ثبوت چاہیے۔
یہ روایت تو ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔